وہ مسلمان ہے تو اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں فخر بھی ہے۔ یہودی ویسے بھی آپ کو پتا وہ کیا حال کر رہے ہیں ملک کے اندر، انہوں نے ہر کسی ملک کے اندر ہر کسی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی پھڈا پرسات یہ وہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر اس نے یہ کیا تو میرے تو یہی رائے ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ یہودیوں کو مارے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کے اندر جو یہودی کمیونٹی موجود تھی وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں جو ان پر اٹیک کیا گیا؟ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں یا اگر آپ کو اتنی یہودیوں سے نفرت ہے، اسرائیل سے نفرت ہے، تو کھلم کھلا جائے نا پھر اسرائیل کے اندر لڑے جا کر۔ ہم اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے ہم تو تیار ہے جانے کے لیے۔ جس بندے نے اٹیک کروایا اس کو گورنمنٹ نے اجازت تو نہیں دی تھی؟ اس کو اگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، اس نے اپنے اسلام کو دیکھ کے یہ کیا اٹیک، اس نے تو جواب دی اللہ کو ہے، اس نے تو اللہ کو خوش کیا ہے، اس نے تو ایک قسم کا جہاد کیا ہے۔ اسلام نے کبھی کسی جو معصوم ہے، غیر مسلم ہے، ان پر اٹیک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب ایک بندہ جس نے آپ کو چھیڑا، دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے، وہ یہودی جو امریکہ کے اندر موجود ہیں، جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں، یا جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، ان کی تو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ وہاں جا کر آپ جہاد کے نام پر آپ ایک اٹیک کرواتے ہو، دس از نوٹ جہاد۔ آپ کو کسی معصوم کی جان لینے کا کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ اسلام میں بھی غیر مسلم جو معصوم ہو، جس نے آپ پر اٹیک نہ کیا ہو، یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میری بات سنیں، اگر اسلام نے اجازت نہیں دی جو ان سے فلسطین کے اندر، بوسنیا کے اندر، چیچنیا کے اندر بے قصور مارے گئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے چن چن کے صرف بڑوں کو شہید کیا ہے، ان کے گھر بار سب کچھ تباہ کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کے اندر کیا انہوں نے کیا آپ کو بھی پتا ہے۔ اگر میری بات سنیں، جائے جس کا جہاں پہ حق ہاتھ پڑ رہا ہے وہ وہاں پہ اتنا کام کر رہا ہے ان کے لیے، وہ یہودی ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے، اسلام کے اندر ہے یہودیوں کو ختم کر دے، جبکہ وہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہے، نبی کو مانتے نہیں ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھتے، وہ ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے، وہ یہی چیز کہہ رہے کہ نبی آ رہے ہیں، توبہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ، دنیا کے اندر نبی آ رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے کھلم کھلا کہا ہوا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کے اندر جہاد کی کنڈیشن دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اٹیک کرے تو پھر جہاد فرض ہے، ایسا نہیں کرا وہ ادھر امریکہ کے اندر یہودی موجود تھے، انہوں نے آپ پر اٹیک کیا، وہ وہاں سے یہاں پہ پناہ انہوں نے لی ہوئی ہے۔ کیسے پتا انہوں نے وہاں سے یہاں پناہ لی ہوئی ہے؟ نیوز چینل والی ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ یہودی وہاں سے چھوڑ چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، فلسطینی وہاں سے کوچ کر رہے ہیں، فلسطینی لبنان میں جانے کی، ایجپٹ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا۔ کا بریک لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھی، اذانیں ختم ہو چکی ہیں، اپنی بات کنٹینیو کریں۔ میں بھول گیا، آپ بتا رہے تھے کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، آپ کی یہ لائن تھی۔ ہاں، ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، اسلام کا آپ کو بتا رہا ہوں، جو صاحب کہہ رہے ہیں نا جہاد اسلام کے اندر نہیں ہے، میں اس کی یہ نہیں کہا کہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بے قصور جو ان سے لوگ ہیں ان کے میں یہ بات مانتا ہوں، بے قصوروں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کے سربراہ اس طرح کے ہیں، حکمران اس طرح کے ہیں، جو ان سے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ کھلم کھلا مسلمانوں کو مار دو، شہید کر دو، ان کو تو مارنا ہمارا جہاد ہے، یہی تو ہمارا مقصد ہے ایک اسلام کا، ہم نے تو اپنا اسلام کے دائرے کو بلانا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم نے یہودیوں کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو اگر اس نے امریکہ کے اندر یہودیوں کے اوپر اٹیک کر دیا تو کوئی برا کام نہیں اس نے کیا، اس نے اچھا کام ہی کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میری بات سنیں، اگر اس نے 20 یہودی مار دی ہیں، وہ اکیلا اگر اس کو امریکہ والے سزا دے دیتے ہیں، وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، مسئلہ نہیں، تھوڑی ڈیسائیڈ کریں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر آپ ایک طرف وائلنس کو سپورٹ کر کے دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ مرسی ہو یا ہماری کمیونٹی پر رحم کیا جائے، تو سوری ٹو سے آپ یہاں پر پیس کا میسج نہیں دے رہے۔ آپ ایک منٹ میری بات سنیں، آپ اگر ایک کمیونٹی پہ وائلنس اور دوسری کمیونٹی کے پر کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ سارا پیار نچھاور کر دیں، ایسے نہیں ہوتا، عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سچائی پر چل رہے ہیں یا اگر آپ کو اتنے گٹس ہیں
آپ جائیں اسرائیل کے اندر جا کر جہاد کر کے آئے نا. یہ چھپن چھپائی والی گیم کیوں کھیل رہے ہیں بتائیں, جس کی وجہ سے آپ کو لوگ ٹیررسٹ بول دیتے ہیں. آپ صرف پھر سیدھا جا کے اسرائیل کے ساتھ جہاد کریں نا. ہمیں موقع ملے گا تو ہم ضرور جائیں گے. ہمیں اگر موقع ملتا ہے نا, چھوڑ دیں, ہم تو تاروں کے نیچے سے بھی کہیں بھی گھس جاتے ہیں. گھس جاتے ہیں, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آج ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ آپ جہاد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہودیوں کا کچھ بھی نہیں بچے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. صرف ہمارے جو سے حکمران ہیں نا, یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ اجازت نہیں دے رہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو آپ کہہ رہے ہو, کوئی ایٹم ہے, میرے کو ایٹم ہے. ہاں جی سر, آپ کوئی ایٹم کہہ کر بھاگ گئے تھے. میرے پاس کسٹمر آ گیا تھا. ہماری زبان کے اندر نا کسٹمر کو ایٹم بولتے ہیں. آپ لوگ مائنڈ نہ کرنا کہ کوئی ایٹمی پلانٹ والی میں نے بات کی ہے, دھماکے والی بات. پمپ نہیں تھا, وہ ایک عام پاکستانی ہے, کسٹمر آیا تھا. جو سے دکاندار ہیں ان کو پتا ہے کہ کسٹمر کو نا ایٹم بولتے ہیں ہم لوگ, ہاں ہماری زبان کے اندر ایزیلی. اب آپ اپنی بات میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ اتنا جذبہ دکھا رہے ہیں تو پھر اسرائیل جا کر کھلم کھلا چھاتی تان کر لڑے نا. پھر انشاءاللہ تعالیٰ موقع دیں, آپ سپورٹ کریں ہماری گورنمنٹ کے آگے. سپورٹ کروں, پہنچ جائیں گے. کیوں سپورٹ کروں؟ جذبہ آپ دکھا رہے ہیں, سپورٹ میں آپ کو کروں. اپنی سپورٹ سے جائے, آپ نے جذبہ موجود پہنچا رہی ہے نا. دیکھیں, جذبہ آپ دکھائیں, سپورٹ میں کروں, ایسا کیسے چلے گا؟ اپنے پیسے جمع کر کے جائے. فلائٹس تو کھلی ہوئی ہیں. فلیٹیں آپ نے کھلائی ہیں ویسے آپس میں؟ فلائٹس تو کھلی ہوئی ہیں. نہیں, فلیٹیں کھلی, اس کے لیے ویزا بھی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, جذبہ ہے تو پیسے جوڑے نا. شکر اندر پیسے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد کرنا نا, پیسے پاس ہی ہیں. یوں کر کے آواز نکالنی ہے, پیسے ہی پیسے وہاں پہ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیں. گئے کیوں نہیں؟ آدھے سے زیادہ فلسطین انہوں نے تباہ کر دیا ہے, گئے کیوں نہیں؟ بتا رہا ہوں کہ ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں, وہ آج اجازت دے, ٹھیک ہے, ہم فٹ کر کے پہنچ جائیں گے. اسلام ایک پر امن ریلیجن ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک سنیں میری بات سنیں, اسلام پیس کا درس دیتا ہے, لیکن معاف کیجئے گا, ہم لوگ پیسفل نہیں ہیں. جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس پہ ہم نہیں چلتے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نان مسلمز کو مارو, پھڑکاؤ, یہ کرو وہ کرو. اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. یہی وجہ ہے, سنیں میری بات سنیں, نہیں میری بات سنیں نا, یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنیں, اسلام اس چیز کا بالکل میسیج نہیں دے رہا کہ ہم نان مسلم کو ماریں اور بے قصور کو ماریں. یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اسلام جو ہے نا ایک محبت والا, ایک اتفاق والا, ایک پیار والا دین ہے. اس کے اندر اتنی ایک محبت ہے کہ اس کے اندر اگر کسی نے مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا نا, دوسرا مسلمان اگر معاف کرتا ہے تو اسلام کے اندر ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جس نے ایک چھوڑ کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے, بے قصور بچوں کو مار دیا ہے, ان کے گھر بار سب کچھ تباہ کر دیا, پھر ان کے لیے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام نے جو سزا رکھی ہوئی ہے اس کے اندر تو ہم معاف کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, ایک کو شہید کیا اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو شہید کر دیا ہے, بے شمار بچوں کو یتیم کر دیا ہے, بے شمار معصوم بچے جو ان سے چل بھی نہیں سکتے ان کو شہید کر دیا ہے. اسلام اس کے متعلق کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو ختم کر دو. کہہ رہی ہوں جائیں پھر اسرائیل کے خلاف جا کر جہاد کریں. ادھر ادھر کنٹریز میں کہاں جا کے چھوٹی چھوٹی پلاننگز کرتے پھر رہے ہیں, اپنی مشکلات کر رہے ہیں. جانے کے لیے تیار ہیں ہم. وہ آپ کو امریکہ ویزے نہیں دے گا. سنیں, اب جس طرح سے سویڈن نے آپ کے لیے ویزے بند کیے ہیں, گریک نے بند کیے ہیں آپ کے لیے ویزے, دبئی نے بند کیے ہیں, ایون سعودی آپ کو ویزا دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے, امریکہ بھی آپ کے لیے ویزے بند کر دے گا. آپ نے کہنا ہے بھائی ہمارے خلاف چل رہا ہے سب کچھ. یہ وعلیکم ہاں میں آپ کا تھوڑا ٹاپک سن رہا تھا. جانتے ہیں, ایک منٹ, یہ جتنے ملک ہے نا, امریکہ بھی ان کے ایجنٹ ہے, ایجنٹ ہے اسرائیل کے, ٹھیک ہے, یہ ان کے ایجنٹ ہے سارے. یہ جتنے ملکوں کے آپ نام لے رہی ہیں نا, سارے ان کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے جو کہنا ہے اسرائیل نے وہی انہوں نے کرنا ہے. کس کے کہنے پر چلتے ہو یہ بتاؤ؟ وہی تو آپ کو بتانا کہ ہمارے حکمران بھی جو سے ان کے پیچھے لگے ہوئے. ہم نے پہلے آپ کو یہ بات میں نے کہی ہے کہ ہمارے حکمران آج اجازت دے دے, ہم فلسطین میں جا کے جہاد کرنا شروع کر دیں گے. جی سر, مرضی سے تو کرتے ہی نہیں ہو میرے بھائی. یہ ہے نا, ایک منٹ, جذبہ 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 سن سن کے میں تھک گئی ہوں. اپنے جو آپ میں کوئی جذبہ نہیں ہے, آپ صرف اپنی بات کو چھپانے
दिखाने के लिए हुक्मरानों का लिबादा ओढ़ लेते हो। नहीं, ये बात गलत है कि जज्बा तब कहा जाता है, 1 सेकंड, जज्बा तब कहा जाता है जब आपकी महंगाई डबल हो जाती है। जज्बा तब कहा जाता है जब पाकिस्तान के अंदर मुसलमान का कत्ल करता है। जज्बा तब कहा जाता है जब पारा चिनार के अंदर गलत काम होते हैं। जज्बा तब कहा जाता है जब बलोचिस्तान के अंदर गलत काम होते हैं, जब प्रोटेस्ट होते हैं, तब कहाँ आपका जज्बा जाता है। अब देखिए आपने कितनी पॉइंट की बात की है कि जज्बा कहाँ जाता है। अब मुझे आप ये बात बताएं कि एक बंदा किस तरह अपना जज्बा दिखा सकता है। जोन सा 1 2 3 4 जाने मिलके जज्बा दिखाने लगते हैं ना, हमारे जोन से हुक्मरान यहाँ के जोन से करप्ट है ना, वो यूं करके दबोच लेते हैं, वो फिनिश कर देते हैं हम लोगों को, कहीं सामने मीडिया में आने भी नहीं देते, नजर भी नहीं आने देते। हाँ जी। और रही बात जहाद की, इंशाल्लाह ताला करेंगे। आज गवर्नमेंट ऐलान कर दे वही बात, जाएंगे इंशाल्लाह ताला जहाद कर। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।